خطیب نکتہ دان محترم جناب حضرت مولانا سلمان احمد صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں اہل حدیث یوتھ فورس کراچی کے، کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر، شافی روز جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ مجھ سے قبل خطیب کراچی مقرر شعلہ بیان فضیلت الشیخ حضرت مولانا ارشد علی حفظہ اللہ تعالی خطاب فرما رہے تھے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالی ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور پھر انشاءاللہ میرے بعد بھی میری جماعت کے جید علماء اکرام انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ مختصر سے وقت میں آپ دوستوں کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک خصوصی دعا اور بھی کریں کہ مدیر جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کراچی کی ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب مولانا احسن سلفی حفظہ اللہ تعالیٰ بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان سے مزید دین کا، اسلام کا، شریعت کا کام لے لیں۔ اور پھر نوجوان خطیب حافظ بلال بشیر حفظہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں یہاں پہ۔ ان کی موجودگی میں صرف 15 سے 20 منٹ آپ دوستوں کے سامنے گفتگو کروں گا۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی راہ میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اس کی راہ میں جہاد کیا، والذین، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مسلمانوں کو رہنے کی جگہ دی، ٹھکانہ دیا، ان کی معاونت کری، ان کی مدد کی، ان کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے اور سچے ایمان والے یہی ہیں۔ والذین آمنوا، ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، مسلمانوں کی معاونت کرنے والے، اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن اور ایمان والے یہی ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیں، علماء کرام سے آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ جہاں بھی ذکر ہو ایمان والوں کا، جہاں بھی ذکر ہو کامیاب لوگوں کا، جہاں بھی ذکر ہو نجات یافتہ لوگوں کا، جہاں بھی ذکر ہو متقین کا قرآن کریم میں،
اس کے اولین مخاطب اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ پہلے ایمان لانے والے، پہلے ہجرت کرنے والے، پہلے جہاد کرنے والے، مسلمانوں کی مدد کرنے والے، دین کی نشر و اشاعت میں خرچ کرنے والے، سب سے پہلے اگر کوئی اولین اس کے مخاطب ہوں گے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں گے۔ اور پھر ان میں بھی اگر اس آیت کے اوپر غور کریں جو سورہ انفال کی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اگر اس آیت پہ غور کریں تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اس آیت کے سب سے پہلے مصداق، خلیفہ بلا فصل، محافظ ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، اپنے مال سے دین کو تقویت پہنچانے والے، مضبوط کرنے والے کون ہیں اس امت میں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی۔ یہ جو اتنا اونچا مقام ہے نا، ابھی آپ نے شیخ صاحب سے ہی سنا ہے کہ انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت ابو بکر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا اعلیٰ مقام، اتنا اونچا مقام ابو بکر کو ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ غور کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ابو بکر کا اعلیٰ ایمان ہے، اونچا ایمان ہے، ایسا کامل اور مکمل ایمان ہے، اللہ اکبر، کہ جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، اور اللہ نے اسی ایمان کی بنا پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا ہے کہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایمان اس کا اعلیٰ کیوں نہ ہو؟ ایک مثال دے کر ان کا ایمان آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری کو جمع کیا تھا سب سے پہلے دعوت دینے کے لیے، بات کو سمجھیے گا، دعوت دینے کے لیے اپنی برادری کو جمع کیا تھا، خاندان کو جمع کیا تھا، کھانا کھلایا تھا۔ کھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اور میری برادری کے لوگوں، مجھے اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ جو تم نے معبودان رکھے ہوئے ہیں یہ باطل ہیں، اگر حق کوئی ہے، عبادت کے لائق ہے کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ جب یہ دعوت برادری والوں نے سنی تو جتنے منہ اتنی باتیں، نہ جانے لوگ کیا کیا کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ لیکن ایک چھوٹا بچہ تھا اس دعوت میں، کون تھے وہ؟ اللہ اکبر، فاتح خیبر، داماد رسول، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ چھوٹا بچہ، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے، میں ان پہ ایمان لاتا ہوں۔ بچے ہیں، توجہ چاہوں گا ذرا سی، بچے کے اوپر کوئی ذمہ داری ہوتی ہے؟ خاندان کی، برادری کی، تجارت کی، اہل و عیال کی کوئی ذمہ داری ہے؟ وہ بری الذمہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، خاندان کی، قبیلے کی، تجارت کی، اہل و عیال کی۔ لیکن یہ ایک مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شان ہے کہ بچے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ایمان لے کر آئے ہیں، یہ ان کا اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن دوسری طرف آئیے گا ذرا، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر ہیں، اہل و عیال ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اپنی برادری کے بڑے ہیں، سردار ہیں، اللہ اکبر۔ لوگوں نے منع کر دیا، انکار کر دیا کہ ہم ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارے معبودان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن ایک شخص ہے جس کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس نے ان کا ساتھ دے دیا تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے، پھر پریشانیاں ہوں گی، اس کو روکو۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے شہر سے باہر ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، کفار قریش گھیرتے ہیں، اللہ کے نبی کی دعوت کو بتاتے ہیں،
کہ محمد یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان چیک کیجئے گا، ان کا مقام چیک کیجئے گا، ان کے مرتبے پر غور کیجئے گا۔ انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت اگر ہیں تو وہ کیوں ہیں، اس کے اوپر غور کیجئے گا۔ جب کفار قریش نے بتایا کہ وہ دعوت دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی، اپنے تمام غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کو وہیں چھوڑا، ابھی تجارت سے واپس آئے ہیں، ابھی نہیں دیکھا نفع کیا ہوا ہے، نقصان کیا ہوا ہے، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے، اور سیدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر صرف ایک سوال کیا، اللہ اکبر، کہ آپ نے کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ نے یہ دعوت دی ہے لا الہ الا اللہ۔ سامنے کھڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں ابو بکر، یہ دعوت میں نے دی ہے اور یہ دعوت اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کی طرف سے جبریل آئے ہیں، انہوں نے یہ دعوت پہنچائی ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ کے اوراق کو کھنگالیے گا، چیک کیجئے گا، کتب حدیث کا مطالعہ کیجئے گا، ایک لمحے کی تاخیر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سے سنا، جی ہاں دعوت میری ہے، دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، فوراً کہا کہ پھر محمد اپنا کلمہ پڑھا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ یہ صدیق کا ایمان ہے، اور یہ ایک منفرد شان ابو بکر کی یہ ہے کہ کسی نے ایک دن لگایا، کسی نے 2 دن لگا دیے، کوئی 1 مہینے کے بعد ایمان لایا، کوئی 1 سال کے بعد ایمان لایا، لیکن اس روئے زمین پہ اکیلی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جس نے ایک لمحہ بھی، 1 سیکنڈ بھی کفر میں نہیں گزارا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اکثر احباب نے سنا ہوگا مجھ سے کہ ابو بکر کی شان تو یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ ابو بکر نے ابھی کڑوے کنویں میٹھے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھے تھے، ابو بکر نے ابھی کڑوے کنویں میٹھے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھے تھے، ابھی اس انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے تھے، ان 5 انگلیوں سے 5 نہروں کو جاری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لعاب ڈال کر کھانے میں برکت کو نہیں دیکھا تھا، پیغمبر کے کسی معجزے کو، کسی کرامت کو نہیں دیکھا تھا۔ جو معجزے کو دیکھے بغیر، کرامت کو دیکھے بغیر اللہ کے نبی پہ ایمان لانے والا ہے، اس امت میں ایک ہی شخصیت ہے، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر سوچئے کہ اہل و عیال بھی ہے، ذمہ داریاں بھی ہے، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سرداری بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، خطرہ ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دعوت پہ لبیک کہا تو اہل و عیال کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، تجارت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، میری ذات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، سرداری بھی چھینی جا سکتی ہے، لیکن کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے، کوئی نقصان ہوتا ہے ہو، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں۔ معراج کا واقعہ سن رکھا ہے آپ نے، لیکن ذرا غور کیجئے گا، ذرا دوسرے پیرائے سے سنیے گا اس کو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سنا ہے آپ نے، مسجد اقصیٰ کا سفر، آسمانوں کا سفر، جنت و جہنم کے مناظر، یہ سارے معاملات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور کفار کو بتایا کہ یہ ہوا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا لو جی، جو پہلے ہی ان کی بات کو نہیں مان رہے تھے، یہ سننے کے بعد تو مزید ان کی بات کو نہیں مانیں گے، پکے ہو جائیں گے، اب تو ہم بھی جاتے ہیں، چلو آسمانوں سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، تجارت کی غرض سے ہمارا سفر ہوتا ہے، ایک رات میں ممکن کیسے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ذہن میں پھر یہی خیال آیا کہ پہلے بھی ان کو تقویت دینے والا ابو بکر تھا، اور اب بھی ذرا ابو بکر کو روک لو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں فطور پیدا کرنے کا بہترین موقع یہ ہے۔ اللہ قربان جائے ابو بکر کے ایمان پہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان اللہ کو ایسا مطلوب ہے۔ صدیق کا ایمان، عمر اور عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے جیسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ روکو ابو بکر کو،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑو ابو بکر کو، وہ بھی کوشش کرتے رہے توڑنے کی، نہیں توڑ سکے، اور قیامت تک محمد سے ابو بکر کو کوئی توڑ نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی اور طریقے سے گئے، گھیر لیا ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے ایک بات بتائیں، اگر ایک شخص یہ کہے، نام نہیں لیا کون ہے، کہا یہ بتائیں اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ کا سفر، ساتوں آسمانوں کا سفر، جنت و جہنم، مناظر، اگر کوئی یہ کہے تو کیا وہ سچا ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ صرف ابو بکر نے ایک ہی سوال پوچھا، کہنے والے کون ہیں؟ کہا کس نے؟ چاہتے نہ چاہتے ان کو بتانا پڑا، محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جواب دیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگوں میری بات کان کھول کر سنو، ابھی سنا نہیں اللہ کے نبی سے، براہ راست نہیں سنا ابھی ابو بکر نے، لیکن کیا کہا کہ سرداران قریش میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آئے ہو تو ابو بکر کو اس کے سچ ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ یہ منظر یہاں چل رہا ہے، وہاں سے اللہ نے جبریل کو محمد رسول اللہ کے پاس بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، سارا واقعہ بیان کر دیا، آیت نازل کر دی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آیت کا نزول ہو گیا اور کہا کہ وہ دے رہے ہیں شہادت، گواہی دے رہے ہیں، وہ مقابلہ کر رہے ہیں ابو بکر۔ اب جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو ان کی شان ان کو بتانا، ان کا مقام ان کو بتانا کہ اب وہ ابو بکر نہیں رہے بلکہ اللہ نے ان کا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر آئے، سنیے گا یہ ہے توجہ طلب بات، ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں، ابو بکر بھی خوش ہیں، ایک گھر میں ہے، ایک کمرے میں ہے، کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سنیے گا ابو بکر کا ایمان، غور کیجئے گا ابو بکر کے ایمان پہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بند کمرے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ تو ہجوم لگا ہوا تھا، وہاں تو لوگ موجود تھے، میں نے کہہ دیا کہ ہاں اللہ کے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، عزت رکھ لی، میں نے کہہ دیا، لیکن ابھی تو بند کمرہ ہے، صرف ہم دونوں موجود ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ آپ گئے ہیں کہ رات میں ساتوں آسمان کی سیر کری ہے اور مسجد اقصیٰ کا سفر طے کر کر آئے ہیں؟ یہ سوال بھی اکیلے میں بھی، تنہائی میں بھی جناب ابو بکر صدیق نے محمد رسول اللہ سے نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو بکر اسی لیے کہا جاتا ہے وہ ہے کہ جو سن کر ایمان لاتا ہے، پوچھ کر ایمان نہیں لاتا بلکہ سن کر ایمان لاتا ہے، محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور پھر کفار نے تنگ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچھا ٹھیک ہے آپ مسجد اقصیٰ کا سفر، نماز پڑھی، انبیاء کی امامت کری، یہ سب کچھ ہوا ہے جی، اچھا بتائیے نقش و نگار کے بارے میں یہ ذرا آپ کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، جو دین کا داعی بننا چاہتا ہے، دین کا خطیب بننا چاہتا ہے، خادم بننا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، تحریک چلانا چاہتا ہے، اس کے بارے میں سنیے، بتائیے نقش و نگار، کھڑکیاں، دروازے، پلر، سوال ہو رہے ہیں، آپ نے سنا ہے؟ اللہ اکبر۔ مدیر الجامعہ بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ صاحب سے بھی اگر سوال کریں گے سالوں وہاں پر شیخ بیٹھے ہوئے، بتائیے جامعۃ الاحسان میں کتنے دروازے، کتنے پنکھے، کتنی کھڑکیاں، کتنے وضو کے نل لگے ہوئے ہیں، میرے خیال سے ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ بندہ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، انس بن مالک میں آئے، نماز پڑھی، جمعے کی نماز پڑھی، ظہر عصر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چلے گئے، میں آیا تقریر کر کے نماز پڑھ کے چلا گیا، کہاں سے آئے؟ انس بن مالک سے، کورنگی سے۔ اچھا وہاں پہ پلر کتنے ہیں، نل کتنے، بتائے بھائی میں یہاں چیک کرنا تھوڑی گیا، لیکن قربان جائیں جو دین کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے لیے نکلتا ہے، شریعت کے لیے نکلتا ہے، اسلام کے لیے نکلتا ہے، اس کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہو گیا اس سوال سے کہ اس سے پہلے کبھی پریشان اتنا نہیں ہوا تھا، لیکن مدد کری اللہ نے۔ اللہ نے کہا آپ کو وہاں لے جا سکتے ہیں مسجد اقصیٰ، تو مسجد اقصیٰ کو یہاں پہ کیوں نہیں لا سکتے؟
جو اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو نا، جو اسلام کے لیے مخلص ہو، جو اپنے منہج اور مسلک کے لیے مخلص ہو، جو قرآن و حدیث کی دعوت کے لیے مخلص ہو، تو اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر اس نے دامن اللہ کا تھاما ہوا ہے، اللہ کا در تھاما ہوا ہے اور اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ میں مخلص ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی ایسی ہی مدد کرتے ہیں۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، اللہ 40 پہ دیں گے، 9:15 پہ دیں گے۔ آخری بات، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اچھا 9 بجے چلیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کی بات نکلی ہے تو ایک اور ایمان افروز واقعہ سنا ہوگا، سبق کے طور پہ سنا دیتا ہوں کہ ایمان میرا بھی تازہ ہو جائے، آپ کا بھی ہو جائے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، بڑا معروف واقعہ یہ بھی، صرف اختصار کے ساتھ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا ہے گھوڑے کا، ایک حدیث میں آتا ہے اونٹ کا سودا کیا یہودی کے ساتھ، میں پیسے لے کر آتا ہوں اور یہ پھر میں آپ کو یہ دے دوں گا اور اپنی چیز آپ سے لے جاؤں گا، یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں۔ جس وقت یہ سودا ہو رہا ہے اس وقت وہ گھوڑا بیچنے والا ہے اور کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ صحابہ کے ایمان کو مشکوک بناتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ہم سے سنیے صحابہ کا ایمان کتنا اعلیٰ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کوالٹی اللہ نے بتائی ہے، معیار یہ ہونا چاہیے تمہارے ایمان کا جو صحابہ کا ایمان تھا، فقط اہتدوا، تب ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ 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 کے نعرے لگا کے انقلاب نہیں آتا، انقلاب آئے گا صحابہ کا ایمان بتاؤ، صحابہ کی سیرت بتاؤ، صحابہ کا کردار بتاؤ، صحابہ کے کارنامے بتاؤ، صحابہ کے غزوات بتاؤ، صحابہ کا جہاد بتاؤ، تو انقلاب آتا ہے، نعرے لگانے سے انقلاب نہیں آتا میرے بھائی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے نا رقم، مطلوبہ رقم جب لے کر آئے تو جب ساتھ آئے، کون آیا ان کے ساتھ؟ سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیوپاری گھوڑا بیچنے والا مکر گیا تھا کہ جی میرا اور آپ کا کوئی سودا نہیں ہوا، کیونکہ ایک اچھا کوئی دام مل گیا ہوگا، آداب رسول سے واقف نہیں تھا، بہرحال اس نے جو بھی کیا، اور اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا سودا ہوا۔ کیا فرمایا اس نے اللہ کے نبی سے؟ اگر ہوا ہے تو کوئی گواہ لے کر آئیے۔ صحابہ کا ایمان چیک کیجئے گا، اگر ہوا ہے سودا تو کوئی گواہ لے کر آئیے گا، گواہ لائیں کہ میرا اور آپ کا سودا ہوا ہے۔ قربان جائیں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ۔ خزیمہ بن ثابت وہاں کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں ہوں نا موجود، میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کو دیکھا، فرمایا خزیمہ آپ تو موجود نہیں تھے نا جس وقت یہ سودا ہو رہا تھا، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے نا جس وقت یہ سودا ہو رہا تھا، آپ پھر اس بات کی گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ سنیے خزیمہ کے الفاظ، سنیے خزیمہ کا ایمان، صحابہ اکرام کا ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ خزیمہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے سر کو جھکا لیا۔ آپ نے کہا میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں نے سر کو جھکا لیا۔ آپ نے کہا میرے اوپر قرآن نازل ہوا، میں نے سر کو جھکا لیا۔ آپ نے کہا میں نے مسجد اقصیٰ کا سفر طے کیا، میں نے سر کو جھکا لیا۔ آپ نے کہا میں 7 آسمان کی سیر کو گیا، میں نے سر کو جھکا لیا۔ آپ نے کہا آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، میں نے سر کو جھکا لیا۔ نہ میں نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، نہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، نہ آپ کو آسمانوں پہ جاتے ہوئے دیکھا، نہ انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ نے کہا ہے، آپ نے کہا تو خزیمہ نے تسلیم کر لیا، مان لیا۔ اگر آج آپ نے کہا ہے کہ محمد نے گھوڑا خریدا ہے تو خزیمہ کیوں نہ کہے کہ محمد نے گھوڑا خریدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت بھی تو نہیں دیکھا نا، جبریل کو آتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، آپ کو آسمانوں پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، تو اب آپ نے کہا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے۔ اگر خزیمہ نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ محمد نے کہا ہے گھوڑا خریدا ہے، تو خزیمہ کیوں نہ کہے کہ محمد نے گھوڑا خریدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ایمان صاحب۔ اور پھر اللہ کے نبی کتنے خوش ہوئے تھے اس بات پہ، اس گواہی پہ۔ ایک گواہ کی گواہی، اس خزیمہ کی اکیلے کی گواہی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہوں کے برابر قرار دے دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی مانگا کرو اللہ سے، اللہ سے صحابہ کرام کی محبت مانگا کریں، اللہ سے ابو بکر عمر عثمان و علی کی محبت مانگا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبتوں کو ڈال دے۔
اللہ رب العالمین ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے، اللہ رب العالمین ہمیں ان کی قربت عطا فرمائے، ان کی سیرت کو، کردار کو، کارناموں کو، ایمان کو اپنے بچوں اور بچیوں، اہل و عیال کو، دوست احباب کو مسجد کے ممبر اور محراب سے، کانفرنس کے اسٹیج سے بیان کیا کرو، سنایا کرو، لایا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں۔ جب آپ مانگیں گے نا ان سے، جب آپ اللہ سے مانگیں گے نا ان کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل ایمان کی محبت، اللہ، ابو ہریرہ نے تو مانگا تھا رضی اللہ تعالی، ابو ہریرہ نے تو درخواست کی تھی، دعا کی درخواست کی تھی اللہ کے نبی سے، کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو روتے ہوئے دیکھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے کہ میری والدہ کون ہے، مشرکہ ہے، لیکن میں تب بھی اس کی تابعداری کرتا ہوں، لیکن آج اس نے کچھ ایسے جملے آپ کے لیے کہہ دیے جس کو ابو ہریرہ سننا پسند نہیں کرتا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہدایت کی دعا کری، ابو ہریرہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں وہاں سے دوڑا بھاگا، اپنے گھر پہنچا یہ دیکھنے کے لیے کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازے پہ دستک دی، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، ماں نے کہا رک جا، ابو ہریرہ غسل کر رہی ہوں۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد دروازے کو کھولا، پہلا جملہ کیا کہا ماں نے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ابو ہریرہ واپس دوڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اب کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی خوشی کے آنسو ہیں، دل خوش ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، ابو ہریرہ کے لیے دعائیں شروع کریں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی دعائیں کریں تو میرا جی چاہا کہ میں ایک دعا کی درخواست کر دوں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی یہ بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ابو ہریرہ کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں ڈال دے اور اہل ایمان کی محبت ابو ہریرہ کے دل میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا کری۔ مجھے بتائیے اس پوری کائنات میں، جمی کائنات میں کوئی بندہ مسلمان مومن مرد ہو یا عورت ہو، وہ کہیں موجود ہو اور وہ ابو ہریرہ سے محبت نہ کرتا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مانگتا ہے نا کہ اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما، تو اللہ فرشتے کو جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے جبریل دیکھو یہ بندہ مجھ سے میری محبت مانگ رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں محبت کرتا ہوں جبریل تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبریل جب تم اس سے محبت کرتے ہو تو جاؤ آسمانوں پہ جاؤ، تمام فرشتوں میں اس پیغام کو پھیلا دو کہ اللہ اور جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا تمام فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اسی پیغام کو اللہ رب العالمین زمین پہ اتروا دیتا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں صحابہ سے محبت مانگنی چاہیے، اللہ صحابہ کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے، اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت ہمارے سینوں میں ڈال دے اور صحابہ اکرام سے محبت کرنے کا حق ادا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام پہ زندہ رکھ، اور موت دے تو شہادت کی موت نصیب فرما، وما علینا الا البلاغ۔